فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف علامہ سید مرتضی عسکری صاحب ہیں اور مترجم عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور 11ویں ریکارڈنگ میں فصل پنجم شروع ہو رہی ہے۔ عنوان ہے عائشہ کی سخاوت۔ سخاوت اگرچہ اچھی چیز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ راہ خدا میں کی جائے، یعنی انسان خدا اور خوشنودی خدا کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو چاہے مال کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں خدا سے اجر و ثواب لینے کے لیے انفاق کرے۔ حقیقت میں ایسے افراد خداوند عالم کے نزدیک عظیم اجر و ثواب کے مستحق ہیں اور آخرت میں رضائے الہی سے بہرہ مند ہوں گے۔ لیکن ایک انسان جو صرف دکھاوے اور شہرت کی خاطر اپنے مال و اسباب کو لٹائے، اگرچہ اس نے ایک اچھا کام انجام دیا ہے، مگر آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے فقط مسائل دنیا کو نظر میں رکھتے ہوئے مال کو خرچ کیا ہے۔ عرب کے درمیان یہ قدیم رسم چلی آ رہی تھی کہ جو لوگ ثروت مند اور رئیس قبیلہ ہوتے تھے وہ ان امور کو انجام دینے میں مجبور تھے اور کبھی کبھار اپنے ہاتھوں سے مال و اسباب کو تقسیم کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کے دروازے پر آ کر خالی ہاتھ واپس چلا گیا تو یہ چیز ان کے لیے باعث ذلت اور ننگ و شمار ہوتی تھی۔ ظہور اسلام کے بعد بھی لوگوں نے بذل و بخشش سے ہاتھ نہیں کھینچا، بلکہ یہ لوگ دو گروہ میں بٹ گئے۔ نمبر ایک گروہ اسلامی فکر کی بنیاد پر راہ خدا میں مال کو انفاق کرتا تھا۔ دوسرا گروہ رسم جاہلیت اور عادت عرب کی پیروی کرتے ہوئے انفاق کرتا تھا۔ اس قسم کی بذل اور بخشش قبیلہ بنی تمیم کے دو قدرمند سرداروں نے حکومت علی کے زمانے میں کوفے کے اطراف میں کی تھی۔ ان میں ایک ساسا درعامی اور دوسرا اقسیم بن وسیل رہائی تھا۔ ان دونوں نے اپنے کو ثروت مند دکھانے کے لیے آپس میں مقابلہ آرائی کی اور رسم جاہلیت کے مطابق اونٹ ذبح کر کے شرط رکھی کہ ہر آدمی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور نام و نمود کی دوڑ میں تھا۔ مقابلہ ایک اونٹ سے شروع ہوا، یہاں تک کہ 100 اونٹ سے زیادہ بڑھ گیا۔ یہ آخری مرتبہ حکومت علوی کے زمانے میں ہوا، جس میں کئی 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ جب اہل کوفہ کو اس کی خبر پہنچی تو برتنوں کو لے کر گوشت لینے کے لیے دوڑے۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، ان اونٹوں کے گوشت کو نہ کھانا، کیونکہ یہ غیر خدا کے نام پر ذبح ہوئے ہیں، یعنی فخر و مباحات اور رسوم جاہلیت کے طور طریقے پر قتل کیے گئے ہیں۔ امام علیہ السلام کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف تھا کہ اہل کوفہ امام کے کہنے پر رک گئے، سارا گوشت ویسا ہی پڑا رہا۔ آخرکار ان تمام گوشتوں کو مزبلہ پر ڈال دیا گیا تاکہ جانور وغیرہ کھا ڈالیں۔ یہ روایت اصحابہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105، اغانی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 6، الکنی والالقاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے۔ ہماری نظر میں ام المومنین عائشہ کا اسی گروہ میں شمار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نام و نمود اور شہرت کی بہت بھوکی تھیں، اور جو شہرت
خلفۂ ثلاثہ کے زمانے میں کمائی تھی، اس کو آسانی سے کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس کو بچانے کے لیے سب سے بہترین راستہ سخاوت اور بذل و بخشش تھا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں یہ کہ سختیوں اور تکلیفوں کے باوجود آپ نے حتی الامکان مال خرچ کیا۔ دوسری طرف سخاوت کے لیے معاویہ جیسے جبار کے پاس رقم لینے کے لیے گئیں۔ ہمارا دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ عائشہ نے ان اموال کو خرچ کیا جو معاویہ اور اس کے حکمرانوں نے بیت المال سے لوٹ کے ان کے پاس مال و اسباب بھیجے تاکہ آپ جود و سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ آیا ایسے اموال جو ظلم و ستم کر کے لوٹے گئے ہیں، اس سے سخاوت کر کے خوشنودی خدا نصیب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ام المومنین کو ایسی صورت میں سب سے پہلے شرعی فریضہ یہ تھا کہ معاویہ کی تمام چیزوں سے دور رہتی۔ ذرا نقل کرتی ہیں کہ میں کبھی کبھی عائشہ کے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ ایک روز عائشہ کے ہاں 2 کیسہ سامان دیکھا۔ ام المومنین نے مجھ سے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کیسے میں تقریباً 80,000 1 لاکھ درہم ضرور ہوگا۔ ایک تش ہم سے مانگا، میں نے ان کو دے دیا، جس میں میں اس دن روزے سے تھی۔ میں نے تمام درہموں کو گھر گھر تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی ام المومنین عائشہ نے اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ جب غروب کا وقت ہو گیا تو عائشہ نے اپنی کنیز سے میرے لیے افطار لانے کو کہا۔ کنیز نے ایک روٹی کا ٹکڑا اور زیتون کا تیل میرے سامنے لا کر رکھا۔ میں نے کہا، اے ام المومنین، آپ نے تو ساری رقم لوگوں میں تقسیم کر دی، اگر تھوڑی سی ہوتی تو میرے لیے اس سے گوشت منگوا دیتی تاکہ میں اس سے افطار کرتی۔ عائشہ نے کہا، اگر پہلے کہتی تو ہم ضرور اس کا انتظام کرتے، لیکن اب کہہ رہی ہو، مجھے تمہاری خواہش پوری نہ کرنے کا رنج ہے۔ اور یہ روایت سیر الاعلام النباہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 پر ہے۔ عائشہ کا بہنجہ عروہ بن زبیر کہتا ہے، ہم نے ایک روز اپنی خالہ عائشہ کو پھٹے لباس میں 70,000 درہم تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخشش مجھ پر بہت گراں گزری کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری خالہ اس مقدار میں اپنے مال سے سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ ابو نعیم لکھتے ہیں، جب عائشہ نے اپنے اونٹوں کو بیچنے کی خاطر بازار میں بھیجا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا، ہم سب سے کہہ دیں گے کہ عائشہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں تاکہ کوئی ان کے اونٹوں کو نہ خریدے۔ جب عائشہ نے ان باتوں کو سنا تو کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی اس سے کلام نہیں کروں گی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر سے پردہ بھی کر لیا۔ بات چیت کافی دنوں تک بند رہی۔ ایک روز مسعور بن محترمہ اور عبد الرحمن بن اسود کے ساتھ عبداللہ بن زبیر چادر اوڑھ کر عائشہ کے گھر گئے۔ اذن دخول کے بعد تینوں گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی عبداللہ بن زبیر نے عائشہ کو دیکھا، فوراً ان کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیں اور خوب گریہ کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی رشتہ داری وغیرہ کی دہائی دی، تب جا کر ام المومنین نے ان سے بات کی۔ اور یہ روایت حیلۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49، سیر الاعلام النبلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 پر موجود ہے۔ ہم نے معاویہ کی مرات مالی کو عائشہ کی نسبت بیان کیا، ان میں سے بعض اوقات انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ہر سخاوت اور بخشش رضا الہی کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ خوشنودی خدا اس وقت محقق ہو سکتی ہے جب خلوص نیت سے انفاق کیا جائے اور انفاق ہونے والا مال راہ حلال سے کسب کیا ہوا ہو، نہ کہ معاویہ جیسے ظالم، اور جابر کا مال جس نے مسلمانوں کے بیت المال سے لوٹ کھسوٹ کر کے عائشہ، ابو ہریرہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص جیسے انسان کو سستی شہرت کمانے کے لیے دیا ہو تاکہ اسلام اور حضرت علی علیہ السلام سے مقابلہ کرے اور اپنی سیاست کامیاب ہو اور گڑھی ہوئی حدیثیں منظر عام پر آئیں۔ عنوان ہے خاندانی تعصب۔ ام المومنین عائشہ اپنے خاندان کے سلسلے میں بہت تعصب رکھتی تھیں اور اس چیز کو عبادت کی حد تک مانتی تھیں، اور اس راہ میں اتنی آگے بڑھ گئی تھیں کہ تمام حدود اسلامی مقررات شرعی کو کچل کر رکھ دیا تھا، جبکہ تاریخی حقائق سے ظاہر ہے کہ دشمنی کے باوجود تمام تلخیاں ان کی گہری دوستی میں بدل گئیں۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سارے واقعات زندگانی عائشہ کے بیان کیے اور اس
باتوں پر بہت ساری دلیلیں بھی دی کہ جس کو سامعین کرام نے بغیر شک اور تردد کے قبول بھی کیا، لیکن اس مقام پر صرف ایک واقعہ جو ان کی خاندانی تعصب کو ثابت کرتا ہے، اور وہ اپنے بھائی محمد بن بکر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ دونوں بھائی بہن ابتدا میں جب عثمان کے خلاف مسلمانوں نے ہنگامہ کھڑا کیا تو شانہ بشانہ تھے اور ان دونوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن قتل عثمان کے بعد اپنے آپ پانسا پلٹ گیا اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ محمد بن ابی بکر نے لشکر علوی میں آ کر عائشہ کے خلاف تلوار اٹھا لی اور جنگ کے تمام ہونے تک ان کے مقابلے پر ڈٹے رہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بصرہ یا جنگ جمل میں جب عائشہ کے سردار لشکر کو مار ڈالا گیا اور ان کی شکست فاش ہو گئی تو اس وقت امام علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو بہن کے پاس بھیجا تاکہ ان کی احوال پرسی کر لیں اور جانے کے سلسلے میں ان سے پوچھے۔ جب محمد نے اپنی بہن کے محمل میں سر ڈالا تو عائشہ چیخنے لگی، وائے ہو تم پر، تم کون ہو؟ محمد بن بکر نے کہا، میں ہوں جس کو آپ اپنے خاندان میں زیادہ دشمن رکھتی ہیں۔ عائشہ نے کہا، اچھا تم زنے خشمی ہو کے بیٹے ہو؟ محمد نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم کو صحیح سالم دیکھ رہی ہوں۔ زیادہ دن نہیں گزرا تھا کہ محمد بن ابی بکر مصر میں مار ڈالے گئے اور ان کے سر کو تن سے جدا کر کے گدھے کی کھال میں بھر کر جلا دیا گیا۔ اس ناگوار حادثے کی خبر جب عائشہ کو معلوم ہوئی تو تمام خلش کے باوجود بھائی کی موت پر خوب گریہ کیا، لیکن جس وقت خوار معاویہ اور رسول کی زوجہ ام حبیبہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک بھنا ہوا بکرا عائشہ کے دل کو جلانے کے لیے بھیج دیا۔ اس سے اشارہ یہ تھا کہ دیکھو، جس طرح تم دونوں نے عثمان کو مارا تھا اسی طرح ہم نے تمہارے بھائی محمد سے بدلہ لے لیا ہے۔ جیسے ہی عائشہ نے اس بھنے بکرے کو دیکھا تو چیخنے لگی اور کہا، خدا زانی عورت ہند کی بیٹی کو مار ڈالے، خدا کی قسم ہم ہرگز بھنا ہوا بکرا نہیں کھائیں گے۔ پھر اپنے بھائی کے اہل و عیال کو اپنے یہاں لے آئیں۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر کا بیان ہے، جب حکومت اموی کے مامورین معاویہ بن خدیج کندی اور عمرو بن عاص نے میرے باپ کو مصر میں مار ڈالا تو میرے چچا عبد الرحمن بن ابی بکر گھر آئے اور ہم بھائی بہنوں کو مدینہ لے جانے لگے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے عائشہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا تھا کہ عبد الرحمن اپنے گھر نہ لے جا سکیں۔ ہم لوگ اپنی پھوپھی عائشہ کے گھر آ گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جو اولاد کے ساتھ والدین کیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے زانوں پر بٹھا کر شفقت محبت کیا کرتی تھی۔ کافی دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی رفتار کو بدلا دیکھا تو انہوں نے احساس کیا کہ کہیں ان کو برا تو نہیں لگ گیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں لے آئے ہیں، لہٰذا ایک شخص کو عبد الرحمن کے پاس بھیجا۔ جب وہ آئے تو عائشہ نے کہا، اے عبد الرحمن، جب سے محمد کے فرزندوں کو اپنے یہاں لے کر آئی ہوں ہم کو احساس ہوتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، لیکن خدا کی قسم ہم نے ان دونوں کو تم سے نہیں چھڑایا ہے اور نہ ہی تم سے کوئی بدگمانی ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہاری کئی بیویاں ہیں اور یہ ابھی کم سن ہیں، لہٰذا میں ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ شرارت کر دیں تو تمہاری بیویاں ان سے نفرت کرنے لگیں اور میں ان لوگوں سے زیادہ مہربان ہو سکتی ہوں، اور ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جن سے مجھ سے بہتر کون ان کی سرپرستی کر سکتا ہے۔ ہاں، جب یہ دونوں بڑے ہو جائیں اور اپنا پورا خیال کرنے لگیں تو میں ان دونوں کو تمہاری کفالت میں دے دوں گی، تم ان کی محافظت ہیتا بن مضروب کے بھائی کی طرح کرنا۔ اس کے بعد پوری داستان بیان کی کہ قبیلہ کندہ کا ایک آدمی تھا، جب اس کا بھائی مر گیا تو اس کے چھوٹے بچوں کو اس کا سگا بھائی اپنے گھر لے آیا اور اپنے بچوں سے زیادہ ان سے محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے بھائی کو اچانک سفر درپیش آیا تو جاتے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی کے یتیم بچوں پر کافی دھیان دینا، لیکن جب سفر سے واپس آیا تو کیا دیکھا کہ بھائی کے بچے کافی نحیف اور لاغر ہو گئے ہیں۔ اپنی زوجہ سے کہا کہ لگتا ہے تم نے ان بچوں کی دیکھ بھال صحیح نہیں کی ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے صحت مند ہیں اور بھائی کے بچے کمزور اور لاغر؟ بیوی نے کہا، ہم نے بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا،
ان بچوں نے کھیل و شرارت کی بنا پر ایسی حالت بنا رکھی ہے۔ ہیتا بن مضروب اتنا ناراض ہوا کہ جیسے ہی اس کے اونٹ چرانے والے صحرا سے لوٹے تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تمام اونٹ اور تمام لوگ میرے بھائی کے بچوں کی ملکیت میں چلے گئے ہیں۔ یہ روایت اغانہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 10، اشتقاق صفحہ نمبر 371 پر موجود ہے۔ جب ام المومنین عائشہ نے محمد بن بکر کے بچوں کو عبد الرحمن کے حوالے کیا تھا تو ان سے سفارش کی تھی کہ ان کا خیال ہیتا بن مضروب کی طرح رکھنا اور اس سے اچھا برتاؤ کرنا، نیز ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل نہ رہنا۔ دوسری علامت عائشہ کے خاندانی تعصب کی یہ ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر مالک اشتر کے چنگل سے جنگ جمل میں فرار کر گئے تھے تو عائشہ کو ایک نے جا کر اس کی خبر دی تو انہوں نے اس کو 10,000 درہم دیے، اور یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102 پر ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات عائشہ کی زندگی میں پیش آئے جو سارے کے سارے ان کی خاندانی تعصب کی بو اور خو کو ظاہر کرتے ہیں، اور انہوں نے راہ میں کافی مصیبتوں کا سامنا بھی کیا ہے۔ عائشہ کے خطبے جو باپ کی مدح میں ہیں، پھر چچا زاد بھائی طلحہ کو تخت خلافت پر لانے کی کوشش جس کو ہم نے پہلے تفصیل سے بیان کیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں منسوب کر کے اپنے باپ اور ان کے جگری دوست عمر نیز دیگر ارباب ثقیفہ جیسے ابو عبیدہ جرح کے متعلق بیان کی ہیں۔ یہ ساری کی ساری ام المومنین عائشہ کی اس خصلت کی ناخواستگاہ پذیر دلیل ہے جو ہم نے ان روایتوں کو اس کتاب کے باب روایت میں خوب جانچ پڑتال کر کے لکھا ہے۔ عنوان ہے عائشہ کی خطابت۔ ایک رہبر اور لیڈر کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے میں کس طرح بات کی جائے تاکہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس طرح کے افراد اگر کلام کی نزاکت کو جان جائیں تو معاشرے میں کافی اچھا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں مومن ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر ایک کافر و منافق شخص فن خطابت سے واقف ہو تو معاشرے میں اپنا اچھا اثر ڈال سکتا ہے۔ عائشہ اجتماعی اور سیاسی شخصیت کے علاوہ فن خطابت میں بھی کافی مہارت رکھتی تھی۔ جب معاویہ اپنے غلام ذکوان کے ساتھ عائشہ کے گھر جا رہا تھا تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عائشہ سے زیادہ کسی کو فصیح و بلیغ نہیں پایا۔ یہ روایت سیر الاعلام النبالہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 پر ہے۔ اخنف بن قیس کہتا ہے کہ میں نے ابو بکر اور دیگر خلفاء کی تقریریں سنی مگر عائشہ سے اچھی کسی کی تقریر نہیں لگی۔ ایک دن معاویہ نے زیاد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے اچھا مقرر کون ہے؟ زیاد نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ معاویہ نے کہا پھر قسم کھاؤ۔ زیاد نے جواب دیا چونکہ بات قسم پر آ گئی ہے لہٰذا مجبور ہوں کہ یہ کہوں کہ عائشہ سب سے اچھی خطیب ہے۔ معاویہ نے کہا عائشہ نے جس دروازے کو بند کر دیا اس کو کوئی کھول نہ سکا، اور جس کو کھول دیا اس کو کوئی بند نہ کر سکا۔ جو کچھ معاویہ اور اخنف بن قیس اور دیگر حضرات نے عائشہ کے فن خطابت کے سلسلے میں کہا ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے مبالغے سے کام لیا کیونکہ ایک طرف یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، دوسری طرف ان لوگوں نے ہمیشہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو کچھ اوپر کی عبارتوں سے نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ ایک اچھی خطیب تھی اور کلام عرب نیز اشعار سے واقفیت رکھتی تھی، اور اکثر مقامات پر اپنی تقریروں میں دور جاہلیت کا مشہور و معروف لبید کے اشعار سے استدلال کرتی تھیں۔ عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں نے لبید کے 1000 بیت یعنی 1000 شعر یاد کیے تھے جس کو پڑھا کرتی تھیں۔ مورخین کہتے ہیں ایک مرتبہ عائشہ نے ایک قصیدہ زبانی پڑھا جو 60 یا 70 بیتوں پر مشتمل تھا۔ یہ خود ان کی قوت حافظہ کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اس زمانے میں جب کہ علم محدود تھا علم طب سے آشنا تھی۔ عروہ بن زبیر جو عائشہ کا بھانجا ہے، اس نے اپنی خالہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا اگرچہ مبالغہ آرائی ہے مگر عائشہ کی استعداد ذہنی کو ضرور ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے علم طب میں اپنی خالہ عائشہ سے زیادہ کسی کو ماہر نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے سوال کیا ہے خالہ آپ نے کس سے حکمت سیکھی؟ انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنا، جو کچھ ان لوگوں نے کہا اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ اور یہ روایت
سیر الاعلام النبالہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 پر ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عائشہ پڑھ تو لیتی تھیں لیکن لکھنے سے کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ روایت بھی اسی جلد میں ہے، سیر الاعلام النبالہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 اور طبقات میں بھی ہے۔ آخر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ام المومنین عائشہ نے اپنی تمام خداداد صلاحیتوں کو حدیث گھڑنے اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو شکست دینے، نیز اپنے باپ کی پارٹی سقیفہ کو فروغ اور حکومت معاویہ کی مشینریوں کی طرفداری میں خرچ کیا، اور اس فن میں اتنی ماہر تھیں کہ جو حدیثیں جذبات اور احساسات کی خاطر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے یادگاری چھوڑی ہیں، وہ ابو ہریرہ اور دیگر حدیث پردازوں کی طرح بد ذائقہ نہیں ہیں، بلکہ الفاظ فصیح و بلیغ اور چٹپٹے ہیں، لہٰذا ان کی گڑھی ہوئی حدیثوں کی شناخت کرنا بہت مشکل ہے۔ برادران اہل سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عائشہ کی ہی روایتوں سے لیتے ہوئے جو پاپڑ بیلنے کے مترادف ہے، کیونکہ جھوٹ اور سچ اور خرافات آپس میں اس قدر مل گئے ہیں کہ اس میں طویل مدت تک چھان بین کرنے کے بعد انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ عنوان ہے عائشہ کی زندگی میں فاخرہ لباسی۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب کا سارا معاشرہ مفقول حال تھا۔ شہر مکہ، مدینہ اور طائف کے چند بڑے تاجر تھے جو شان و شوکت اور رفع و آسائش کے مالک تھے۔ جب اسلام کا سورج اپنی تمام جلالت اور عظمت کے ساتھ طلوع ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنی کرنوں کو مردہ اور بے حس عربوں پر ڈالا تاکہ ان کی روح اور حس بیدار ہو جائے، پھر ان کے رہن سہن کو بدلے، نہ کہ اپنے معاشرے کو زرق اور برق اور اسرافی بنائے۔ اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک بے دین طبقہ تھا جو اسلام سے مقابلہ کر رہا تھا تاکہ ان لوگوں کو خراب کر دے۔ ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی اور کچھ لوگوں نے تخت خلافت پر قبضہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خود کو بدل ڈالا۔ جب عثمان کا زمانہ آیا تو تمام مسائل فراموش ہو گئے اور روم کی پرانی تہذیب اسلامی معاشرے میں پروان چڑھنے لگی، اور بزرگان قوم کے گھر مزین نیز لباس فاخرہ کا رواج اور دولت کی جمع آوری ہونے لگی۔ اسلام نے جو معاشرے کو مساوات کا درس دیا تھا اور خدائے وحدہ لا شریک نے جو قانون بنایا تھا وہ ساری ناپید ہو گئی، اور خواہشات نفسانی کا رواج عام ہونے لگا۔ اس کتاب میں بحث کے محور عائشہ کی شخصیت ہے، جو بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راہ پر چلیں اور جس طرح ممکن ہوا جاہ طلبی کے لیے پیش رہیں تاکہ لوگ ان کو ثروت مند سمجھیں، اور ہم نے جو کچھ ان کی گڑھی ہوئی حدیثیں نقل کی ہیں نیز ارکان خلافت سے جو رابطہ تھا، یہ تمام کی تمام عائشہ کی اسی صفت کی جلوہ نمائی کرتی ہیں۔ اب دوسرے نمونے جو ان کی دولت کے ہیں اس کو بیان کرتا ہوں۔ عائشہ اس زمانے میں بھی جب مسلمانوں کی عورتیں نیز ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی کے ساتھ رہتی تھیں، زرق و برق لباس پہنا کرتی تھیں اور رنگ برنگ کے زیورات پہنتی تھیں، حتیٰ کہ آپ نے ایام حج میں بھی قیمتی زیورات کو نہیں اتارا، جہاں پر انسان اس عبادت کو انجام دینے میں تمام مادی چیزوں کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ام المومنین عائشہ نے قیمتی اور رنگ برنگے لباس پہننے کے سلسلے میں اپنے دعوے پر دلیلیں پیش کروں گا۔ صاحب طبقات عائشہ کے بھتیجے قاسم سے نقل کرتے ہیں کہ میری پھوپھی عائشہ زرد رنگ کا لباس نیز سونے کی انگوٹھیاں پہنتی تھی۔ عائشہ کا بھانجا عروہ کہتا ہے میری خالہ عائشہ کے پاس ایک ریشمی اوڑھنی تھی جس کو کبھی کبھار اوڑھا کرتی تھیں، یہ اوڑھنی عبداللہ بن زبیر نے دی تھی، اور یہ روایت طبقات کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ ایک مسلمان عورت شمسیہ نام سے روایت کرتی ہے کہ ایک روز عائشہ کے یہاں میں گئی تو کیا دیکھا کہ آپ زرد رنگ کا پیرہن پہنے نیز اسی رنگ کی اوڑھنی زیبتن کی ہوئی ہیں۔ محمد بن اشس جو قبیلہ کندہ کا سردار تھا، اس نے عائشہ کے پاس ایک شال تحفے میں بھیجی جس کو سردی میں اوڑھا کرتی تھیں۔ امینہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں عائشہ کو سرخ رنگ کی چادر اور سیاہ رنگ کا مخنا پہنے ہوئے دیکھا۔ ماس قبیلہ عدی کی عورت نقل کرتی ہے کہ میں نے عائشہ کو ایک روز پیلے رنگ کا برقع اوڑھے دیکھا۔ بکرہ بنت عقبہ کہتی ہے کہ ایک دن عائشہ کو مفرج رنگ کا
جمپر پہنے دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا مفرج کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ارے وہی تو ہے جس کو تم لوگ پھول کا رنگ کہتے ہو۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نقل کرتا ہے عائشہ نے زرد رنگ کا لباس سے احرام باندھا، نیز سونے اور رنگین کپڑے پہن کر اعمال حج کو انجام دیا۔ عبد الرحمن بن قاسم اپنی والدہ سے نقل کرتا ہے کہ میری ماں نے عائشہ کو سرخ رنگ کے لباس میں دیکھا، در حالانکہ وہ حالت احرام میں تھی۔ عطا کہتا ہے کہ ہم عبیدہ بن عمیر کے ہمراہ عائشہ کے یہاں گئے۔ یہ کوہ صبیر کے مسجد کے اس وقت مجاوری کرتی تھیں، لہٰذا ان کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ چونکہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لہٰذا ام المومنین عائشہ نے صرف ایک چادر اوپر سے اوڑھ لی تھی۔ ہم نے ان کو سرخ رنگ کے لباس پہنے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ روایت طبقات الکبریٰ عائشہ کی شرح حال میں ہے۔ بخاری تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مزید بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے عطا سے پوچھا کہ عائشہ کیا پہنے ہوئے تھی؟ اس نے کہا ترکی خیمے میں تھی اور صرف چادر اوڑھ رکھی تھی، ہمارے اور ان کے درمیان صرف چادر کا فاصلہ تھا۔ میں نے عائشہ کو سرخ رنگ کے لباس میں دیکھا تھا۔ اور یہ روایت بخاری باب طواف النساء میں باب حج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 پر ہے۔ عنوان ہے مسئلہ رضاعت میں عائشہ کا نرالا فتویٰ۔ عائشہ نے اپنے باپ کے زمانے سے لے کر عصر معاویہ تک سوائے حکومت علوی کے مذہبی مسائل میں مرجع وقت کی تھی، اور خلفاء ان سے مختلف مسائل میں ان کی رائے کو معلوم کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مورد توجہ تھیں، اور ان کے گھر میں سوال کرنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ پھر آپ نے پہلے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ دیگر ازواج مطہرات میں وہ تنہا تھیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو زمانے کی سیاست میں گزارا تھا، اور وہ تمام خونریزیاں جو آپ نے ملاحظہ کی اور دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی تھی، شاید یہی وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعویل کرتے ہوئے ایک فتویٰ ٹھونک دیا، جس پر دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراض کیا۔ مسند احمد میں حدیث یوں بیان کی گئی ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سہیلہ بنت سہیل بن عمر نے، جو ابو حذیفہ کی بیوی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہمارے گھر میں آتا ہے اور میں اس سے پردہ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ ابو حذیفہ نے اس کو اپنا منہ بولا فرزند بنا لیا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو اپنا فرزند بنا لیا تھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5۔ ترجمہ ہے ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیلہ سے فرمایا تم آزاد کردہ غلام اور منہ بولے فرزند کو 5 مرتبہ شیر دے دو تاکہ وہ تمہارا فرزند رضائی اور تمہارا محرم ہو جائے۔ عائشہ نے اس روایت سے، جس کی راوی بھی خود ہیں، استدلال کیا اور اپنی بہنوں اور بھانجیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنا دودھ پلاؤ، چاہے جوان ہی کیوں نہ ہو، تاکہ جو لوگ عائشہ سے ملنے کے مشتاق ہوں دودھ پلانے کی وجہ سے محرم ہو جائیں اور اطمینان کے ساتھ ان کے گھر میں آمد و رفت کریں۔ مگر ام سلمہ اور دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہنوں کو اس کام سے منع کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ مسئلہ رضاعیت کا تعلق کمسنی سے ہے، اور عائشہ نے اپنی طرف سے فتویٰ گڑھا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا تھا شاید وہ صرف ابو حذیفہ کے غلام کے لیے ہوگا، نہ کہ تمام لوگوں کے لیے۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 پر ہے۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کی 6 طریقوں سے روایت ہوئی ہے۔ آخری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ازواج رسول نے عائشہ سے کہا خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سالم کو اجازت دی تھی اس کے سلسلے میں ہم لوگ جانتے ہیں، اور یہ حکم صرف اسی سے مخصوص تھا، لہٰذا ہم لوگ دودھ پلا کر کسی کو اپنا محرم نہیں بنائیں گے۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 271 پر موجود ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر ان میں سے ہے جس نے عالم جوانی میں کئی مرتبہ دودھ پیا، عائشہ کے یہاں آمد و رفت کرنے لگا،
صاحب طبقات لکھتے ہیں ام المومنین عائشہ نے سالم کو اپنی بہن ام کلثوم جو عبداللہ بن ربیعہ کی بیوی تھی اس کے پاس بھیجا تاکہ پہلے ان کا دودھ پیے پھر عائشہ کے پاس آ کر حدیث سنے۔ صحیح مسلم نے جو حدیث بیان کی وہ تمام دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام سلمہ کی مسئلہ رضاعیت میں تائید کرتی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے تو میرے پاس ایک شخص کو بیٹھا دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ رسول خدا نے کہا صحیح مسلم کی شاخ نوی اس حدیث کی شرح میں لکھتی ہے کہ اس سلسلے میں تمہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ رضاعیت قانون اسلام کے تحت انجام دی گئی ہے کہ یا نہیں، کیونکہ شیر خوارگی کا تعلق کمسنی سے ہے، اور اسی طرح ضروری ہے کہ المجاعتہ کے معنی بھوک کے لیے جائیں، یعنی یہ رضاعیت باعث حرمت ازواج اس صورت میں ہوگی کہ بچہ اتنا کمسن ہو کہ اس دودھ کے ذریعے اس کی بھوک ختم ہو گئی ہو اور دیگر غذاؤں کی احتیاج نہ ہو۔ در حالانکہ ایک جوان خالی دودھ سے سیر نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی بھوک ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اس کو روٹی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک جوان ایک عورت کا دودھ پی لے تو اس کا فرزند رضائی اور برادر رضائی نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف کمسنی یعنی 2 سال میں دودھ پینے سے محرمیت پیدا ہوتی ہے۔ سنن ترمذی میں یہ عبارت نقل ہوئی ہے کہ یعنی رضاعیت اس وقت موجب حرمت ازواج ہوگی جب بچپنے میں عورت کا دودھ غذا کی جگہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں شیر خوارگی اس وقت حرمت کے باعث بنے گی جب طبق کے معمول دودھ پلایا جائے۔ پھر نووی مزید لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ فقہی کتابوں میں بہت مشہور ہے، البتہ اس میں اختلافات بہت پائے جاتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 176، ابن ماجہ حدیث نمبر 1945 پر ہے۔ ہم نے آخری روایات کو جو نوی نون واو چھٹیے نویں سے شرح صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی سے نے ام سلمہ سے نقل کیا ہے، اس کا تتمہ یہ ہے کہ الا ما فاقل الا ما فی الصدی وما کانا قبل ازام، اور یہ روایت جو ہے یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170 پر ہے۔ ترمذی مزید لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اکثر اصحاب کرام اور علماء اعظام اور دیگر حضرات نے اسی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عمل کیا ہے، اور ان لوگوں کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نظریہ یہ ہے کہ اگر بچے کے ابتدائی 2 سال میں کوئی دودھ پلائے تو بچہ محرم ہو جائے گا، لیکن اگر 2 سال کے بعد کوئی دودھ پلائے تو حرمت پیدا نہ ہوگی۔ یہ حدیثیں عائشہ کے نظریے کو رد کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز دوسری حدیثوں سے ٹکر لینے کے بجائے اپنی مشکلات کی عقدہ کشائی کے لیے قرآن سے ایک آیت ڈھونڈ نکالی اور اس کے ذریعے اپنے اکلوتے فتوے کو پروان چڑھاتی رہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک آیت رضاعیت کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جس میں محرمیت کے لیے 10 مرتبہ دودھ پلانے کو کافی جانا، اور یہ آیت حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک پتے پر لکھ کر تخت کے نیچے ڈال دی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور ہم لوگ ان کی تیمارداری میں مشغول تھے تو اچانک ایک بکری گھر میں گھس گئی اور لکھے ہوئے پتے کو جس پر یہ آیت لکھی تھی کھا گئی۔ دوسری روایت جو عائشہ سے مسلم نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، اور یہ پہلی روایت بھی صحیح مسلم کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 30 اور 29 پر موجود ہے۔ دوسری روایت جو عائشہ سے مسلم نے نقل کی ہے، عائشہ فرماتی ہیں قرآن میں یہ آیت موجود تھی اور یہ آیت خمس معلومات سے منسوخ ہو گئی، پھر بھی اس آیت کے بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تلاوت ہوتی رہی۔ عالم اہل سنت اور صحیح مسلم کے شارح نوائی کہتے ہیں اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ عشرۂ رضاعت خمس معلومات سے منسوخ ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی میں نازل ہوئی تھی،
اور بعض لوگ عشرہ رضاعیت کو قرآن کی آیت سمجھ کر تلاوت کرتے رہے اور ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد نووی، شافعی اور مالکی فقہی نظریے کے اختلاف کو بیان کرنے کے بعد قول مالکی کو بیان کرتے ہوئے ایک آدمی کے کہنے سے الفاظ اور آیات سے قرآنی ثابت ہو جائے گی۔ پھر قاضی ایاز کی بات کو نقل کیا کہ جوانوں نے جو دودھ پیا ہوگا وہ اس طریقے سے کہ عورتوں نے اپنے شیر کو پیالے میں نچوڑ کر ان کو پلایا ہوگا، نہ یہ کہ پستان میں منہ لگا کر۔ اور یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ مسئلہ رضاعت میں تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورد انقیاد بنی رہی، پھر بھی اپنے نرالے فتوے پر عمل کرتی رہی۔ عنوان ہے عائشہ کی زندگی کے چند گوشے۔ عائشہ اپنی زندگی تاریک و بھیانک ماحول اور مشکلات میں گزارنے کے باوجود اپنی ذہانت اور فطانت سے مزاج کلام اور طنز کو خوب سمجھتی تھیں۔ اس سلسلے میں تاریخ کے دامن میں ان کے واقعات یادگاری حیثیت سے آج بھی موجود ہے۔ ابن عبد ربہ اپنی مشہور کتاب عقد الفرید میں لکھتے ہیں، ایک روز حسن علیہ السلام معاویہ کے پاس گئے۔ عبداللہ بن زبیر اور ابو سعید بن عقیل پہلے ہی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، معاویہ نے پوچھا، اے ابا محمد، علی اور زبیر میں کون بڑا تھا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، سن کے اعتبار سے دونوں برابر تھے، لیکن عظمت اور منزلت کے اعتبار سے علی علیہ السلام بڑے تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، خدا زبیر پر اپنی رحمت نازل کرے۔ امام علیہ السلام اس بات پر مسکرائے اور اس کے پس منظر میں معاویہ کی سیاست کو بھانپ لیا۔ لیکن ابو سعید بن عقیل غصے میں آ کر کہنے لگے کہ علی علیہ السلام و زبیر کی باتوں کو چھوڑو۔ علی علیہ السلام نے لوگوں کو اس امر کی طرف دعوت دی جس کے خود امام اور پیشوا تھے، لیکن زبیر نے لوگوں کو اس طرف بلایا جس کی ریاست و پیشوائی کا عہدہ ایک عورت کی گردن پر تھا۔ جس گھڑی دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی تو زبیر نے جنگ سے فرار اختیار کی اور قبل اس کے کہ حق کی پیروی کرتے ایک شخص نے ان کو مار ڈالا۔ اگر زبیر کا مقابلہ ان کے قاتل سے کیا جائے تو وہ بھی ان سے ایک بالش چھوٹے ہی نظر آئیں گے۔ قاتل نے ان کے سر کو تن سے جدا کیا، پھر امام علیہ السلام علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، نہ کہ زبیر پر۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، خدا کی قسم اگر تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو بتا دیتا۔ ابو سعید نے کہا، امام حسن نے تمہارا خیال صرف اس لیے کیا کیونکہ تم سن میں بڑے ہو اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تم کو جواب نہیں دیا، لہٰذا میں مجبور ہو کے تمہارا جواب دوں۔ میں مجبور ہوں اس بات پر کہ میں تمہیں جواب دوں۔ اس قضیے کی خبر عائشہ تک پہنچی۔ ایک روز ابو سعید کا گزر ان کے گھر کی طرف سے ہوا۔ انہوں نے ہانک لگائی، اے احول، اے خبیث، آیا تو وہی ہے جس نے میرے بھانجے کو برا بھلا کہا ہے؟ ابو سعید نے اس آواز پر چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر جب کسی کو نہیں پایا تو انہوں نے بآواز بلند کہا، شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے اگر تم اس کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو۔ چونکہ آواز عائشہ نے دی تھی لہٰذا اس جواب پر وہ خوب ہنسی اور کہنے لگی، خدا تمہاری مغفرت کرے، تیری زبان کتنی تیز و تند ہے۔ اور یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 205 پر ہے۔ اگر آپ نے مذکورہ واقعے پر غور کیا تو معلوم ہوگا کہ معاویہ کی چال یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو زبیر کے بیٹے سے ٹکرا کر بغض و کینہ کی آگ لگا دے، اور اس کی ہمیشہ یہی سیاست رہی کہ ایک سردار کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے، اور ایسا ہی اس واقعے میں ہوا کہ عبداللہ بن زبیر معاویہ کے دام فریب میں آ گیا تھا، لیکن امام علیہ السلام معاویہ کی کامل شناخت رکھتے تھے، لہٰذا اس کے جال میں نہیں آئے۔ اور اسی واقعے میں آپ نے عائشہ کا کردار بھی ملاحظہ فرمایا۔ اگر عائشہ کی ساری زندگی کے واقعات کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو یہ ہوگا کہ اپنوں سے دوستی اور دشمن کے مقابلے میں دشمنی۔ عائشہ کی زندگی میں ایسے واقعات نہ جانے کتنی مرتبہ پیش آئے جنہیں خود احمد بن حنبل نے
اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں عمار یاسر کے ساتھ مالک اشتر عائشہ کے گھر گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو عمار یاسر نے ام المومنین کہہ کر خطاب کیا۔ عائشہ نے کہا میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ عمار نے پوچھا آپ ہماری ماں کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس سے کڑتی کیوں ہیں اور ہم سے کڑتی کیوں ہیں؟ عائشہ نے سوال کیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ عمار نے کہا مالک اشتر ہیں۔ عائشہ نے کہا مالک اشتر سے کہا کہ تم وہی مالک اشتر ہو جو میرے بھانجے کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ مالک اشتر نے کہا جی ہاں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے کہا اگر تم اس کو مار ڈالتے تو ہرگز نیک و صالح نہ ہوتے، کیونکہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا 3 صورتوں میں مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی قتل کرے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، یا کوئی شخص بیوی رکھنے کے باوجود زنا کرے تو خون بہانا جائز ہے، یا مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو مار دینا چاہیے۔ اور یہ روایت عبد الفرید عیون الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 پر موجود ہے۔ یہاں پر بہتر ہے کہ ہم عائشہ سے سوال کریں کہ اے ام المومنین، آپ نے اس قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بھانجے کے سلسلے میں کیوں نہیں یاد رکھا جس نے مالک اشتر جیسے نیک انسان کو قتل کرنا چاہا؟ کیا مسلمانوں کے قتل کی حرمت صرف عبداللہ بن زبیر سے مخصوص تھی، اور جو ہزاروں بے گناہ مسلمان خواہشات نفسانی کے تحت جنگ میں مارے گئے کیا اس حکم میں شامل نہیں تھے، یا ان کے خون خدا اور اسلام کی نظر میں بے وقت تھے؟ عائشہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ جو ابھی تک تاریخ میں موجود ہے، جس کو ابن عبد ربہ نے عقد الفرید میں یوں نقل کیا ہے۔ جنگ جمل کے بعد ایک دن عبد القیس کے قبیلے کی عورت ام اوفی عبدیہ، جس کے قبیلے کے ہزاروں مشہور افراد جیسے حکیم بن حبلہ اسی جنگ میں مارے گئے تھے، عائشہ کے پاس گئی اور ان سے کہا اے ام المومنین، اس ماں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا ہو؟ عائشہ نے کہا اس پر جہنم کی آگ واجب ہے۔ ام اوفی نے کہا آپ اس ماں کے سلسلے میں کیا فرماتی ہیں جس نے اپنے 20 ہزار چھوٹے بڑے لوگوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا ہو؟ عائشہ سن کر چیخنے لگی اور کہا اس دشمن خدا کو گھر سے نکالو۔ یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 455 پر ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے تمام ہولناک واقعات عائشہ کے دل و دماغ پر مثل پہاڑ کے بوجھ بنے ہوئے تھے، اور وہ ان کی زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوئے، اور جو ان کی ندامت اور پشیمانی کی علامت ہے۔ نیز اس کے بعد جو باتیں پیش کروں گا شاید اس سے مربوط ہوں گی۔ جنگ جمل کے واقعات ایک طرف عائشہ کے لیے کبیدہ خاطر ہو رہے تھے تو دوسری طرف امویوں کے لیے مسرت و خوشحالی کے باعث بن رہے تھے، اور یہ لوگ ہر دن کسی نہ کسی بہانے سے ضرور یاد کرتے تھے، نیز جنگ جمل کے واقعات کو ہوا دینے کے لیے مدد بھی کرتے تھے۔ ابن عبد ربہ کا بیان ہے کہ بصرہ سے یزید بن منیہ معاویہ کے پاس گیا۔ یہ یعیلی بن منیہ کا بھائی اور رئیس بصرہ نیز جنگ جمل کا ایک سردار تھا۔ جس اونٹ پر بیٹھ کر عائشہ جنگ کی سربراہی کر رہی تھی، اس کی مہار اسی نے پکڑی تھی۔ پھر یعیلی کی معاویہ سے رشتہ داری یوں تھی کہ اس کی بیٹی معاویہ کے بھائی عتبہ بن ابو سفیان سے بیاہی تھی۔ جب یزید بن منیہ نے اپنی مشکلات کو معاویہ سے بیان کیا تو اس نے آپ سے کہا اس کو 20,000 دینار دے دو۔ جب وہ رقم لے کر جانے لگا تو معاویہ نے پھر دستور دیا کہ چونکہ جنگ جمل میں شریک ہوا تھا لہٰذا 30,000 دینار دے دو، اور یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 پر ہے۔ ایک روز عمرو عاص نے عائشہ سے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ آپ جنگ جمل میں مار ڈالی گئی ہوتی۔ عائشہ نے کہا اے تمیم کیوں؟ عمرو عاص نے کہا اگر آپ مر گئی ہوتی تو ہم لوگوں کو لشکر علوی سے ٹکرانے کا اچھا بہانہ مل جاتا۔ اور یہ روایت مستدرک میں کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13، سیر العلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 پر ہے۔ عائشہ اور عمرو عاص کے مابین دوسری جھڑپ کو تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ ایک روز عائشہ کے گھر امیر المومنین کے ہاتھوں ذوالصدیہ کے مارے جانے کا تذکرہ چھڑا۔ راوی کہتا ہے کہ ام المومنین نے مجھ سے کہا کہ اگر تم کوفے جانا تو ہمارے لیے ان گواہوں کو لیتے آنا جنہوں نے اس کو مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں کوفہ پہنچا اور شہر کے ہر گروہ سے 10 افراد کو لیا اور عائشہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔
جب انہوں نے ان گواہوں کو دیکھا تو کہا عمرو آس پر خدا کی لعنت ہو، اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے چھاتی والے انسان کو مصر میں مارا ہے۔ ابن کثیر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ عائشہ نے سر جھکا کر خوب گریہ کیا۔ جب گریہ ختم ہوا تو کہنے لگی خدا علی پر رحمت نازل کرے، کیونکہ وہ ایک لمحہ بھی حق سے جدا نہیں ہوا۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو چپقلشیں اور دراریں پڑی تھیں وہ ایسی ہی تھیں جیسے ایک بیاہی عورت کی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر عمرو آس نے ایسا جھوٹا دعویٰ کیوں کیا اور اپنے کو ذوالصدیہ کا قاتل کیوں بنایا؟ یہ بات اس وقت واضح ہو گئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو ملاحظہ کیا جائے، جن کو محدثین اور مورخین نے ذوالصدیہ کی مذمت اور اس کے قاتل کی مدح و ستائش میں نقل کی ہے۔ ان حدیثوں کی وجہ سے عمرو آس ذوالصدیہ کے قاتل کا سہرا اپنے سر پر باندھنا چاہتا تھا۔ عائشہ کی زندگی کے واقعات کی جانچ پڑتال ختم کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ معاویہ کے حالات زندگی کی قریت کی جائے تاکہ جعلی حدیث کے اسباب سامنے آئیں۔ نیز اس بحث میں عائشہ کا اہم کردار بھی سامنے آئے گا۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ وہ تمام جھوٹی حدیثیں جو اسلام کی سرکوبی کی علامت بن گئی ہیں ان پر تنقید کی جائے تاکہ اسلام کا اصل چہرہ سامنے آئے۔